نا, اور اس سے کیا ہوگا وہی وہ ٹھیکے والا جو ایگزامپل میں نے دیا تھا وہ بھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا تھا کہ اس سے آپ لوگوں کی وہ ویسٹیج تو ختم ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو پھر ہم گئے نیٹ پول پہ. نیٹ پول میں یہی تھا نا کہ میں نے ایڈریسز اسائن کی تھی کہ یہاں پہ ہے 1 1 10 11 12 13, اور میں نے کہا اس کی میپنگ آپ لوگوں نے کرنی ہے 192 168 50.4.5.6 اور .7. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ میں جس پی سی سے پہلے کمیونیکیشن کرتا تھا, اگر میں نے پہلے کمیونیکیشن اس سے کیا تو پول کی جو پہلی آئی پی تھی وہ اس کو ہی اسائن ہونی تھی, اور اسی طرح سے ہوا بھی تھا. تو یہ تو اگر ہمارے ساتھ 50 یوزرز ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہمیں 50 پبلک آئی پی ایڈریسز بھی ریکوائرڈ ہے. تو پبلک آئی پی کی ایک کاسٹ بھی ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ بھی آپ لوگوں نے پے کرنا ہوگا, اور وہی جو ویسٹیج آ رہا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا. تو پھر ہم چلتے ہیں ایک دوسرے ٹاپک پہ. تو میں ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں. لیٹس سے یہاں پہ نا کچھ یوزرز ہیں ہمارے ساتھ, اور وہ یوزرز کون کون ہیں. لیٹس سے ایک یوزر ہے اے بی سی اور ڈی. تو یہ نا لوگ ہے, اے ایک بندہ ہے, بی دوسرا, سی تیسرا اور ڈی چوتھا. آسان ایگزامپل سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے. ان لوگوں کا پیپر ہے, یہ ایک ایگزامینیشن ہال میں ہے. ایگزامینیشن ہال میں ایک سپرڈنٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہے وہ سپرڈنٹ, ٹھیک ہے نا. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپرویژن کرنا. پھر پیپر ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے پیپر یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے کے آنا, ٹھیک ہے. اچھا یہ پھر نا کیا کرتا ہے, یہاں پہ ایک بورڈ بھی ہوتا ہے نا, پیپر بورڈ کو چلے گئے, ٹھیک ہے. بورڈ نے پھر آگے بھی دینے ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ نا ڈفرینٹ اسکولز میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ چلے جاتے ہیں کہ یار آپ لوگ یہ چیک کر کے واپس بورڈ میں بھیج دیں. بورڈ میں کیا کیا ان لوگوں نے کہ یہاں سے جو آئیڈینٹی ہے اے بی سی ڈی, مطلب ایکوریٹ پہچان ہے کہ اے ایک الگ یوزر ہے, بی الگ ہے, سی الگ ہے, ڈی الگ ہے. ہمارے پیپروں کے ساتھ بھی ہم نے یہی تو سنا ہے, پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن میں ایگزامپل میں بتانے لگا ہوا کہ اس نے یہ کیا, جو بورڈ کا انچارج ہوگا کہ اس نے یہاں پہ ایک سسپیشیس رول نمبر لگا دیا ہے کہ ایکس اور ایکس آئیڈینٹی ختم, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کو دے دیا کہ ہاں جی آپ پیپر لو اور اس پہ نمبر آپ چیک کر کے نمبر ان لوگوں کو دے دو. پھر کیا ہوتا ہے نمبر کی طرف اس نے کہا کہ جو ایک یوزر ہے اس کے نمبر ہے 100, جو دوسرا یوزر ہے, دوسرا نہیں ایک یوزر ہے اس کے ہے 90%, جو تیسرا یوزر ہے 80%, اور جو چوتھا ہے وہ ہے 70%. چیکنگ ہو گئی. اب کیا ہوگا واپس. اچھا آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پیپر کے ساتھ نمبرز کے ساتھ یہاں پہ واپس آتے ہیں یہ, تو اب بورڈ کے جو انچارج ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ یہ کون سے ایکس نے 100 نمبر لی ہے, کون سے ایکس نے 90, کون سے ایکس نے 80 اور کون سے ایکس نے 70. پتہ لگ سکتا ہے آپ لوگوں کو کس طرح سے؟ تو سیریل نمبر تو اس نے وہاں پہ وہ سیریل نمبر کا وہ پورشن تو الگ ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا نام کے ساتھ اس نے ریموو کیا. تو کیا ہوگا سر بورڈ کے ٹائم جب وہ سارے ایکسس اسپیسیفائی کرے گا تو آئیڈینٹی دے گا اپنی طرف سے. کوئی زمین سے پاؤ یا پاؤ سے زمین نکل جائے گی اس ٹائم پہ. پھر سر جس ٹائم وہ پیپر دے رہا ہو تو اس ٹائم کوئی آئیڈینٹی اپنی طرف سے کوئی اسپیسیفائی کر رہے ہیں. یہ بات
جس ٹائم پہ یہ یہاں پہ نا دے رہا تھا یہ والا پیپر، اس نے کہا نا اس کے ساتھ میں ایک کوڈ چپکا دیتا ہوں، یہ 1 ہے اور 1 ریپرزینٹ کرے گا اے کو، پھر ہے 2، پھر ہے 3، پھر ہے 4۔ اچھا یہ جو میں نے 1 2 3 4 کیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مائنڈ میں کون سا نمبر ہے، آپ کے مائنڈ میں کون سا ہے، ہر ایک کے مائنڈ میں الگ الگ نمبرز ہیں۔ آپ لوگ نمبر، اچھا وہاں پہ رینج پھر اسپیسیفائی ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک رینج تو اسپیسیفائی ہوگا ہمیں کہ آپ لوگ جو سا یہاں پہ جو سے نمبر اسائن کرو گے وہ ایک حد تک ہونے چاہیے، اس طرح نہیں کہ آپ اسائن کر دو 1 ارب ایک کے لیے، 2 ارب دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، 3 ارب تیسرے کے لیے، یہ تو پھر لکھنے میں بھی مشکل ہوگا، پھر وہ یونٹ 10 100,000 آپ کے لیے مشکل بنے گا۔ اب اس نے کہا اچھا یہ اگر اس کوڈ کے ساتھ جاتا ہے تو اس نے کہا جو x1 ہے وہ یہ ہے اے، 2 والا یہ ہے، لیٹس سے 4 والا یہ ہے اور 3 والا یہ ہے۔ اب اگر اس حالت میں اس کنڈیشن میں یہ پیپر واپس آتے ہیں تو پھر پتہ لگ سکتا ہے کہ اے کون ہے، بی کون ہے، سی کون ہے، ڈی کون ہے۔ تو یہ تو اگر آپ لوگ کہو گے سر یہ تو وہی نیک پول والا بات وہی نیک پول والی بات نہیں بن رہی ہے کہ الگ آئی پی الگ آئی پی الگ آئی پی۔ اچھا میں کیا کر رہا تھا، یہ وہی 4 یوزرز ہیں، یہ وہی آپ لوگوں کے بیچ والا راؤٹر ہے گیٹ وے جو ٹریفک کو ان آؤٹ کر رہا تھا، انٹرنیٹ پہ جانا، انٹرنیٹ سے واپس آنا، وہی چیز ہے۔ اور یہ والا جو ہے آپ لوگوں کا انٹرنیٹ، اور یہ وہی سروسز جو آپ لوگوں نے انٹرنیٹ سے لینے ہوتے ہیں۔ فیس بک کس نے ایکسس کرنا ہے، کسی نے واٹس ایپ کو ایکسس کرنا ہے، کسی نے جی میل کو، کسی نے وائبر کو، کسی نے اسنیپ چیٹ کو، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے ایگزامپل کی؟ اب آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ ان کو پتہ ہے، اچھا پتہ تو لگ گیا ہے، تو یہ تو پھر سے وہی بات بن رہی ہے کہ سر وہی نیٹ پول میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے، یہ تو الگ الگ آئی پی پھر سے سائن ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھ لو کہ یہ آئی پی نہیں ہے، جو 1 2 3 کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک کوڈ ہوگا، تو وہ کوڈ یہاں پہ آئی پی ایڈریس نہیں ہوگا، وہ ہوگا کیا، پورٹ نمبر۔ اور آپ لوگوں کا جو سا ٹاپک ہے یہ والا کام اگر ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، پیٹ پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن، ٹرانسلیشن ہوگی آن دی بیس آف پورٹ نمبر، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈاکومنٹیشن میں یا سسکو کے بکس میں اگر آپ لوگ دیکھ لو گے تو اس کو یہ نام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نیٹ اوور لوڈ ہے، نیٹ اوور لوڈ یا پیٹ۔ آپ لوگوں سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ نیٹ اوور لوڈ کیا ہے، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو نیٹ اوور لوڈ اور پیٹ دونوں سیم کنسیپٹ ہیں، ایک ڈاکومنٹڈ نام ہے، ایک وہ امپلیمنٹڈ، وہ دنیا میں جو سا چل رہا ہے مشہور وہی ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو نیٹ اوور لوڈ اور پیٹ میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے۔ اور پیٹ ہوتا کیا ہے کہ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کو ٹرانسلیٹ کرنا بٹ آن دی بیس آف پبلک آئی پی پلس پورٹ نمبر۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ذرا مجھے دیکھ لو، سارے پھر دیکھ لو، یہ ہے آپ لوگوں کے پرائیویٹ یوزرز، اور پرائیویٹ یوزرز کو پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز اسائن نہیں ہوتے۔ یہ والا جو بندہ ہے یہاں پہ ہوگا ایک پبلک آئی پی پلس پورٹ نمبر۔ یہ کیا ہے، پبلک آئی پی پلس پورٹ نمبر از نون ایز۔ اچھا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ رینڈم ہوگا، رینڈم اینڈ انڈیپینڈنٹ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ والا جو یوزر ہے اس کو بھی پورٹ نمبر 1 اسائن ہو گیا ہے، اس کو بھی 1 اسائن ہوگا، بالکل بھی اس طرح سے نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا۔ وہ میں بتا دوں گا 1026 تک ہے یا اس طرح سے کچھ ہے۔
جو کہ وہ ریزرو ہیں. اور باقی وہ اسائن ہیں. ٹوٹل 65,535. اس میں سے کتنے ریزرو ہیں؟ 1,026 تھے نا؟ 26 تھے یا 25 تھے؟ 24 25 تھے. 26 مارکس. ٹھیک ہے. یہ خود پھر ویریفائی کر کے آپ لوگ لکھ لو. تو یار یہ کلاس یہاں پہ کس نے لی ہے؟ یہ تو ساری ایل سی ڈی گندی ہو گئی ہے. پتہ نہیں سر. کون؟ لکه دا څه زما د جب نه 20 روپۍ راوځي وینځلی شوي دي ټولې. نه دا د دې ته وګوره دلته د دې ځای نه چې دا ما کلاس دلته چې وردن نه کړو. نہیں جب ادھر ڈال دے ادھر ڈال دو کہتے ہیں اکثر. او وینځلی شوي دي تا ته پته وه چلېږي او ماښام کرایي پې کېږي. چای په 70 روپۍ دی وروړه. 30 پورې د بل ځای نه دا پیدا شي. پلازې والا دا لکه دا ګاډي مې سیم راوستی دی. زما سره خو یو هم نشته د الله په فضل سره. د پلار ټول مړه بسته کې. چلو اب یہاں پہ ہم سٹارٹ لینے لگے ہیں. تو جی سر. اچھا یہ یار ابھی نا یہاں پہ ہے 192 168 اور 50.4 اور 192 168 50.1. ایک پی سی پہ میں نے یہ آئی پی اسائن کی ہے, دوسرے پی سی پہ 2 والا میں کر دیتا ہوں. یہ ہو گیا ہے 5 اور یہ گیٹ وے. اور اسی طرح سے یہاں سے یہ لو 6 1 ہر سجاد خان بھی نو enable configure terminal interface A0/0 IP address 192.168.50.1 255.255.0 اور نوشن interface serial 0/0/0 اور IP address 111.255.000. اچھا اس کا میں ہوسٹ نیم چینج کر دیتا ہوں. یہ ہے لیٹ سے راؤٹر اے یا گیٹ وے والا راؤٹر ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو سا راؤٹر ہے دوسرا والا, تو وہاں پہ آ کے یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کرو نو enable configure terminal انٹرنیٹ ہے یہ. اچھا ہوسٹ نیم انٹرنیٹ, پھر انٹرفیس سیریل 0/0/0 اور IP ایڈریس 1.1.1.2 اور 255.000. نو شٹ ڈاؤن
اور انٹرفیس لوپ بیک. چلو ویسے لوپ بیک کی تو کوئی ضرورت ہے بھی نہیں, میں نے پنگ ہی اسی کو ہی کرنا ہے. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بیک اینڈ پہ دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے, تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ڈیبگ آئی پی پیکٹ کا بھی مجھے شو ہونا چاہیے. تو ابھی تک تو کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں, تو کوئی میسیج بھی نہیں آئے گا یہاں. ٹھیک ہے, اب نا اگر میں کروں یہاں پہ کہ راؤٹر کنفیگر ٹرمینل, راؤٹر او ایس پی ایف 1 نیٹورک 1000.255.255 ایریا 0 اور نیٹورک 192.168.50.0. اب یہاں پہ 00.255 اور ایریا. ٹھیک ہو گیا نا. اب آتے ہیں راؤٹر 2 پہ. اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی نا آپ لوگوں کو. اچھا یہ دیکھ لو نا, ویسے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو او ایس پی ایف نے نا اپنا کام کیا ہے. یہاں پہ میسیج آ رہا ہے سورس سے, یہ ڈیسٹینیشن ہے, لیکن واپس کوئی جواب نہیں مل رہا ہے ابھی تک, کیونکہ نائبرشپ ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پہ پروٹوکول انیبل ہی نہیں ہے. تو جیسے میں پروٹوکول کو انیبل کر دیتا ہوں کہ راؤٹر او ایس پی ایف 1, اچھا یہ راؤٹر نیٹورک 1000.0.255.255 اور ایریا یہ لو. اب دیکھو اب نا اب واپس بھی ہو کے جائے گا یہ میسیج. داوی نہیں, ہاں دیا ہے, کیا ہو گیا یہ دیکھیں سر ایریا نیچے صحیح ہو, ہاں وہی لے لو. اور یہ اچھا یہ دریے میں سے جو دو جی ناغا ڈائریکٹ نمونہ اور دو, اور یہ بن گیا ہے نائبرشپ بھی یہاں پہ. اب نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کمیونیکیشن کروں پنگ, یہ تو یہاں پہ کوئی بھی ٹرانسلیٹر نہیں ہے, اور یہ اسی جو پرائیویٹ ایڈریس ہے اسی کے ساتھ آ رہا ہے, اور واپس رپلائی بھی اسی ہی ایڈریس پہ ہی ملے گی. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا نیٹ, اور اسٹیٹک نیٹ کو بھی آپ لوگوں نے کنفیگر کیا تھا, نیٹ پول کو بھی آپ لوگوں نے کنفیگر کیا تھا. تو آج ہم نے کنفیگر کرنا ہے کیا, پیٹ کو کنفیگر کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایکسس لسٹ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو میں نے لیٹ سے یہاں پہ لکھ دیا کہ ایکسس لسٹ 5 اور پھر پرمٹ کویسچن مارک. سورس ایڈریس کیا ہے 192.168.50.4 اور 0.0.3. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ لائن لکھ لو آپ لوگ. میں نے بنایا ہے, کریٹ کیا ہے ACL کو. اس کے بعد میں کروں گا پھر کیا, اس کے بعد میں نے پھر کرنا ہے آئی پی نیٹ کو ڈیفائن کرنا. ٹھیک ہے نا. داو جی گئی زر کو اشارہ ہوگی جی مکھی جو ہاں کوا مل گا یار. یہاں سے بھی تو ریکارڈنگ میں ہے نا. دوسرا لائن آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے کہ آئی پی نیٹ اور وہی اسپیس کویسچن مارک. کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, ان سائڈ سے ٹرانسلیشن کرنی ہے آپ لوگوں نے. تو میں نے لکھ دیا یہاں پہ کہ ان سائڈ اسپیس کویسچن مارک. سورس یہاں پہ ٹائپ کر دو آپ لوگ. تو سورس کون ہے, ایک آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہے لسٹ یا اسٹیٹک. تو لسٹ کا بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو, اور اسٹیٹک کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو میں نے کیا ہے لسٹ اسپیس کویسچن مارک. اب آپ کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک ورڈ لکھ دو, تو ورڈ وہی ہوگا جو آپ نے اوپر لکھا ہے یہ ایکسس لسٹ میں, یہ والا ورڈ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کیا کہ ایکسس لسٹ 5 اسپیس کویسچن مارک.
اب دو ہی آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس, یا تو پول کو ڈیفائن کر دو یا انٹرفیس کو ڈیفائن کر دو. تو اس دفعہ ہم نے انٹرفیس بیس کرنا ہے نا, پورٹ ہے نا, تو میں نے لکھ دیا ہے کہ انٹرفیس, اور انٹرفیس کون سا انٹرفیس ہے, تو ہے سیریل 0/0/0. سمجھ آ گیا ہے کہ یہاں پہ اگر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو یہ یہاں پہ ایک ایڈریس ہے یا نہیں, کون سا ایڈریس ہے, پبلک ایڈریس یہاں پہ سائن ہے یا نہیں. تو یہ انٹرفیس کوئی بھی ہو سکتا ہے, سیریل 0/0 ضروری نہیں ہے, FA 0/0 بھی ہو سکتا ہے اگر کنیکٹیوٹی فاسٹ انٹرنیٹ کے تھرو بن گئی ہے, 0/0/1 بھی ہو سکتا ہے, گگ کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایک انٹرفیس ہو سکتا ہے, لیکن پبلک IP والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ نا آپ لوگوں نے اسپیس کوشچن مارک, تو ایک ہے کریکٹ یا کریج ریٹرن. اگر یہاں پہ کیا آپ لوگوں نے تو جو بھی مسئلہ ہوگا ذمہ دار آپ لوگ خود ہو, مطلب وہی گڑبڑ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ اوور لوڈ, تو یہ میں نے بھی کہا دی ہے آپ لوگوں کو کہ نیٹ اوور لوڈ بھی پیڈ کی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کام ہے اس میں, بس پیڈ ڈیفائن, کچھ باقی ہے اس میں ہے, انسائڈ آؤٹ سائڈ کو ڈیفائن کیا ہے آپ لوگوں نے, تو وہ آپ لوگوں نے ڈیفائن کرنا ہوگا. یہی میں نے کہا تھا اسٹیٹک نیٹ سے ہی کہ یہ آپ لوگوں نے اسٹیٹک نیٹ میں بھی ڈیفائن کرنا ہے, نیٹ پول میں بھی ڈیفائن کرنا ہے, اور پیڈ میں بھی ڈیفائن کرنا ہے. تو انٹرفیس FA 0/0, یہاں پہ IP نیٹ کوشچن مارک, کون سا والا ہے یہ, انسائڈ انٹرفیس سیریل 0/0/0, IP نیٹ دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں سے پھر سے کروں پنگ اور یہاں پہ میں آ کے دیکھ لوں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سورس چینج ہو گیا ہے, پبلک IP کے ساتھ آ رہا ہے یہ. اور میں اگر پھر یہاں سے بھی ویریفائی کرنا چاہوں کہ شو IP نیٹ ٹرانسلیشن ٹیبل میں دیکھنا چاہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ٹرانسلیشن ہو گئی ہے, لیکن یہاں پہ یہ 5, یہ 6, یہ 7, 8, 5, 6, 7, 8 ہر ایک چینج ہے یا نہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے میرے سے پہلے بھی یہ پوچھا کہ سر یہ کیا ہے, تب میں نے کوئی بھی آنسر نہیں دیا کہ چھوڑ دو ابھی, یاد رکھنا. تو یہ پورٹ نمبر ہے اصل میں. اگر میں سیم ٹائم پہ یہاں سے بھی کروں, میں یہاں سے بھی کروں, ٹھیک ہے, کہ پنگ 112, اور میں سیم ٹائم پہ یہاں سے بھی کروں کہ پنگ 112, تو آپ لوگ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹرانسلیشن ٹیبل پھر سے. تو ٹرانسلیشن ٹیبل میں یہ دیکھ لو 1000, اچھا 27 بھی آ گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ آج آپ لوگ کنفرم کر دیں کہ یہ کہاں تک ہم لوگ, ہمیں پورٹ نمبر کہاں تک اسائن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ رینج کیا ہے اس کا. ہاں, تو یہ نا اب دیکھ لو رینڈم نمبر, ہر ایک کے لیے ایک رینڈم نمبر اسائن ہو گیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اگر آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے بھی آپ لوگ ویریفائی کر سکتے ہو. دیکھ لو یہ بھی 1.1.1 ہے, یہ 1.1.2 ہے, اور اسی طرح سے ہی سیم ہر ایک کے لیے 1.1.1 سے ریکویسٹ آیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کنفیوژن, مسئلہ, پریشان